کرشنا الہ آباد سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ بلا ضرورت شرعی جاندار کی تصویر واٹس ایپ وغیرہ جگہوں میں استعمال کرنے والوں کے پیچھے نماز کیا مکروہ تحریمی ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بے شک جو لوگ جاندار کی تصویر بلا ضرورت شرعیہ کھنچاتے ہیں یا دیکھتے دکھاتے ہیں، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ان سے مرید ہونا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا یوم القیامۃ المصورون، بے شک قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر کھینچنے والوں کو ہوگا، اور کھنچانا چونکہ یہ گناہ پر مدد ہے لہذا یہ بھی حرام۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے ایک رسالہ ہی اس پر لکھا ہے جس کا نام ہے عطائے القدیر فی احکام التصویر، اس میں بہت ساری حدیثیں اکٹھا کر دیا ہے۔ تو تصویر کھینچنا کھنچانا یا ٹیلی ویژن پہ دیکھنا سب ناجائز و حرام ہے۔ یہ عجیب بات ہے اور عجیب زمانہ آ گیا کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تصویر کے بارے میں تو بخاری شریف جیسی حدیث کی اعلیٰ درجے کی کتاب میں صحیح سند سے ثابت ہے، اور ایک نہیں کئی حدیثیں کہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور ایسی حرام چیز کو آپ لوگ کیوں جو ہے اس طرح بے تحاشا کھینچتے ہیں کھنچواتے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب نے جائز کر دیا ہے نا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی امام الانبیاء رسول اعظم کے قول کے مقابلے میں مفتی نظام الدین کا قول پیش کرنا، بے شک یہ شریعت نہیں طبیعت ہے، اور بے شک یہ حق نہیں نفس ہے۔ مگر ان لوگوں کو یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے اور عجیب بات ہے کہ مفتی نظام الدین صاحب کے استاذ محترم، جن کو فقیہ اعظم ہند کا ماہر شریف میں لقب ملا تھا، اور بے شک وہ اپنے دور میں فقیہ اعظم ہند تھے بھی، جنہوں نے خود جو ہے جن کی بارگاہ کے خوشا چینی کرتے کرتے مفتی نظام الدین صاحب بھی کچھ لکھنے پڑھنے کے لائق ہو گئے، ورنہ یہ تو بلیا کے دیہاتوں میں جا کے کچھ کاروبار کرنے پر مجبور ہوتے، نہ کہ آج جو ہے تو یہ اتنی بڑی مسند پہ بیٹھانے والے بھی میدان صاحب دیکھ رہے ہیں۔ خیر، تو مفتی نظام الدین صاحب کو انہوں نے بنایا تھا محقق مسائل جدیدہ کہ یہ میرے بعد کام کریں گے، انہیں کیا پتا کہ محقق مسائل خبیثہ ہو جائیں گے۔ اور مفتی نظام الدین کا حوالہ دینے والوں خدا سے ڈرو۔ مفتی نظام الدین جیسے ہزاروں مفتی پیدا کرنے والے مفتی شریف الحق صاحب لکھتے ہیں کہ گھر میں ٹی وی رکھنا حرام، اسے دیکھنا دکھانا سب حرام، کی بکس پر جو انسانی تصویر نظر آتی ہے وہ تصویر ہے، اور بالقصد تصویر کو دیکھنا بھی حرام، اگرچہ کسی اللہ کے ولی کی ہو۔ اس سے ہٹ کر ٹی وی پر مخرب اخلاق سین بھی دکھائے جاتے ہیں، مثلا عورتوں کا گانا، ناچنا، تھرکنا، بلکہ فلمی سین میں بوس و کنار تک ہوتا ہے۔ ان مناظر کا بچوں کے اخلاق پر کیا اثر پڑے گا؟ اور یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سب دیکھیں۔ ٹی وی اور فلم دونوں کا خریدنا ہی ناجائز ہے کہ خریدنے میں اعانت علی الاسم ہے، یعنی گناہ پر مدد کرنا، اور دیکھنا بھی حرام ہے۔ تصویر کا دیکھنا حرام، جو لوگ اسے جائز کہتے ہیں انہیں سمجھایا جائے، مان جائیں فبہا، ورنہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ مطلب یہ کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، محقق مسائل جدیدہ نہ کہا جائے کہ اور مارے خوشی کے پھولے نہ سمایا، مارے گھمن کے لگے کہ پھٹے جا رہے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں اس زمانے میں اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماہنامہ اشرفیہ شمارہ دسمبر
1994 میں مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا، مگر اشرفیہ والوں نے اس فتویٰ سے آنکھ موند لیا اور اپنی بھی استاد کی دھجی اڑا دی۔ جو اپنے استاد کا نہ ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا، جو کچھ لکھنے پڑھنے کے لائق بنا دیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب مفتی نظام الدین صاحب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو ضرورتاً اجازت دی ہے، مگر دنیا دیکھ رہی ہے کہ بلا ضرورت استعمال کیا جا رہا۔ سونے جاگنے تک کی تصویر لوگ بنوا رہے ہیں، بڑے بڑے پیرے مغاں بننے والے۔ جب کوشمبی سے چلتے ہیں تو جامعہ اشرفیہ تک کہ ان کے بس پہ چڑھنے کی، بس پہ سے اترنے کی، سیٹ پر بیٹھنے کی، سیٹ سے ٹیک لگانے کی، چپل پہننے کی، اگر ہو سکتا کہیں چپل کھا جائیں تو چپل کھانے کی، سب تصویریں جو ہے لی جاتی ہیں۔ تو کیا مفتی نظام الدین صاحب اس کو بھی جائز کہیں گے؟ اور یہاں بھی کہیں گے کہ ضرورت ہے۔ ضرورت کا مفہوم اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو جماعت اولیٰ کی کسی بچے سے سمجھ لینا چاہیے ان کو۔ اتنا دماغ نہ خراب ہو جائے کہ گمراہوں، ڈاکٹروں، پروفیسروں اور بدتمیزوں، دنیا داروں، نفس پرستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رسول کو ناراض پہ ناراض کرتا چلا جائے اور اس کے بعد بھی محقق کے مسائل جدیدہ بنا رہے۔ شرم آنی چاہیے۔ تو یہ ہیں دنیا دار مولوی جن سے بچنا حد درجے ضروری ہے کہ ان کے استاد خود لکھ چکے کہ ایسے لوگوں کو محبت سے سمجھایا جائے اور نہ مانے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ لہذا مفتی نظام الدین یا جو بھی اس کو جائز کہتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ آپ لوگ دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا داروں خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ اور ٹی وی پر جو تصویریں آتی ہیں یا اس وقت جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے مذہبی پروگرام کے بنانے کا، بے شک بے شک بے شک بلا ضرورت یہ بنایا جا رہا ہے، اور جو لوگ ضرورت کا سہارا لے کر اس کو جائز کہے ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں یقین ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت کے وقت اس کا استعمال نہیں ہو رہا، بلا ضرورت بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ہمارے اس فتوے کا استعمال ناجائز طریقے سے ہوگا تو خود انہی لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ اسی صورت میں محض جو ہے قید کو ٹٹی کی طرح کھڑا کر کے اور جائز کہہ دینا جائز ہے، تو پھر تم عورتوں کو مسجد میں جانا بھی جائز ہو جائے گا، اس میں بھی قیدیں لگا کے جائز کر دو، مزاروں پہ جانا بھی جائز ہو جائے گا، اس میں بھی قیدیں لگا کے جائز کر دو، اور جو ہے تو تمام جو جہاں عورتوں کو جانا ناجائز ہے سب میں قیدیں لگا کے جائز کر دو۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ایسے دنیا داروں مولویوں سے مسلمانوں کو دور رکھے۔